آج پھر اوپر والے چوبارے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں اکثر اماں کو کہتی کہ نہ جانے یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں جلد ہی کوئی نیا کرایہ دار ڈھونڈتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو گھر سے نکالیں۔ مجھے تو یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا، اور وہ بیچاری عورت نہ جانے اپنے بیٹے کے ہاتھوں اور کتنا ظلم برداشت کرے گی۔ رات کو بھی ڈرتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئی تھی اور پیروں میں گر کر مجھے کہنے لگی کہ آج مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اماں، مجھے تو وہ لڑکا دماغی مریض لگتا ہے، جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ جب میں اس بوڑھی عورت سے پوچھتی کہ تمہارا بیٹا پاگل ہے تو وہ کہہ دیتی نہیں، قصور میرا ہی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بہت عجیب باتیں کرتی تھی، مجھے تو کبھی اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ آخر وہ کہتی کیا ہے؟ میں اکثر رات کو چیخوں کی آوازیں سن کر ڈر جایا کرتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں نے اس لڑکے کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ اپنی بوڑھی ماں پر ظلم نہ کیا کرو۔ وہ لڑکا غصے سے سر مار کر اوپر چلا جاتا اور پھر اس بوڑھی عورت پر ظلم ہونے کی آوازیں نیچے تک آتی۔ میں اماں سے کہہ چکی تھی کہ اماں، اب دوبارہ کبھی بھی اس لڑکے کو کچھ مت کہنا، ورنہ وہ ہم سے باتیں سن کر اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے۔ اب تو ہم دونوں ماں بیٹی نئے کرایہ دار ڈھونڈ رہے تھے تاکہ یہ روز روز کے تماشے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اگر خدا نہ کرے اس بوڑھی عورت کو کچھ ہو جاتا تو ہم کس کس کو جواب دیتے پھرتے، اور پھر گھر میں میں اور اماں اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ہم دونوں کا تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میرا نام ہیرا ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میرے ابا ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ ابا تو مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں کے گھر کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ ابا کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے تو ایسے منہ موڑا جیسے ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ابا کی زندگی کتنی ضروری تھی۔ وقت گزرتا گیا، ابا کی پینشن سے اب گھر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں کافی پریشان رہتی۔ میری بھی پڑھائی چھوٹ چکی تھی، نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی وسیلہ نہیں بنا تھا۔ ایک روز اچانک سے میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اوپر والا چوبارہ کسی کو کرائے پر دے دیں، جو زیادہ بڑی فیملی نہ ہو، 2-3 لوگ ہوں، تو کیسا رہے گا؟ مہینے کا کرایہ بھی آتا رہے گا اور پھر ہم لوگوں کو بھی کچھ آسرا ہو جائے گا۔ پہلے تو اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میری جوان بیٹی گھر پر ہے، میں کیسے کسی کو کرائے پر گھر دے دوں؟ جوان بیٹی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں چپ کر گئی۔ دن گزرتے گئے اور اس بات کو بھی مہینہ ہو گیا۔ ایک روز ہمارے گھر پڑوسن آئی۔ اماں کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگی، نصرت، یہ تمہارا اوپر والا چوبارہ خالی ہے کیا؟ میں نے چونک کر پہلے اماں کی طرف اور پھر اس عورت کی طرف دیکھا اور جلدی سے کہا کہ ہاں، اوپر والا چوبارہ خالی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، نصرت، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اوپر والا چوبارہ کرائے پر ہی دے دو؟ اس سے تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، اور میرے کچھ جاننے والے ہیں جو ہمارے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی گھر مل جائے گا۔ میری آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ میں نے اماں کو منت بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اماں اس بات پر راضی ہو جائے۔ اماں نے کہا، شبنم، تم تو جانتی ہو گھر پر جوان بیٹی ہے، میں کیسے کسی کو گھر کے اندر گھسا سکتی ہوں؟ تبھی پڑوسن نے کہا کہ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو اپنے جاننے والوں کو کہا ہے، اس طرح تم دونوں کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان لڑکا ہے، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لڑکا میری آنکھوں دیکھا ہے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دونوں، بس زندگی نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔
بچہ شریف ہے، تم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روشن کی بھی چائے ختم ہو چکی تھی، مگر وہ جانے سے پہلے اماں کو تاکید کر گئی کہ ایک مرتبہ میرے مشورے پر غور ضرور کرنا۔ پڑوسن اٹھ کر چلی گئی تو میں نے اماں سے کہا، اماں اب تو مان جاؤ، اب تو تمہاری سہیلی نے بھی تمہیں مشورہ دے دیا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تم زمانے کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتی، مگر اب کی مرتبہ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، میں تمہاری روز روز کی ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، آخر باتیں کرنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی بات سن لینی چاہیے، کاش میں نے بھی اماں کی بات سن لی ہوتی تو آج ہم اتنی بڑی آزمائش میں نہ ہوتے۔ ایک ہفتے کے بعد اماں نے کرایہ دار رکھ لیے۔ پڑوسن اماں کا ہاں میں جواب سن کر اگلے روز ہی اپنے جانے والوں کو لے آئی۔ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی اور ایک جوان لڑکا تھا۔ لڑکا کافی سنجیدہ سا تھا، سارا دن اوپر سامان سیٹ ہوتا رہا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اب وہ بیچاری عورت اس وقت کیا پکائے گی، تو کیوں نہ آج ہم ہی انہیں کھانا دے دیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ میں نے جلدی سے ہنڈیا چڑھا دی اور شام ہوتے ہی اماں کے ہاتھ اوپر بھیج دی۔ اماں جب نیچے آئی تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تو اماں کہنے لگی کہ کیا ہم نے صحیح کیا کسی غیر کو اپنے گھر میں رکھ کر؟ مجھے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی پہلا دن ہے اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ جب وہ یہاں پر رہنے لگیں گے تو آپ کو برا نہیں لگے گا، بلکہ وہ عورت بھی کچھ آپ کی ہی عمر کی لگ رہی ہے، دونوں کی اچھی دوستی بھی ہو جائے گی۔ اماں نے لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا، پریشان نہ ہوں۔ اگلی صبح ایک عجیب سی آواز سے ہم دونوں ماں بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ ہمارے گھر میں آج تک کبھی کسی نے شور نہیں سنا تھا، نہ میرے ابا کو عادت تھی اونچا بولنے کی اور نہ ہی اماں کو۔ دونوں میں تو آج تک اتنا پیار تھا کہ کبھی دونوں کی میں نے لڑائی ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھا۔ میں اٹھ کر اماں کو دیکھنے لگی تو وہ بھی میرا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے لڑکے کی اونچی آوازیں آ رہی تھی، وہ شاید اپنی اماں کو کچھ کہہ رہا تھا۔ نہ جانے اوپر کیا ہوا ہوگا، دل ایک دم گھبرانے لگا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں کوئی اولاد اتنی بھی بدتمیز ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنی اماں سے بات کر رہا ہے؟ تبھی اماں کہنے لگی، تم چپ رہنا، کچھ نہ بولنا، ان لوگوں کے معاملات میں نہ پڑنا، ہمارا کام صرف ان سے کرایہ لینا ہے اور ان کو اس کے بدلے رہائش دینی ہے۔ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے ہم دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں اماں کی بات کو سمجھ رہی تھی، مگر میں نے کہا، اماں اگر وہ اپنی ماں پر ظلم کر رہا ہے تو ہم ظلم دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے، یہ تو گناہ ہے اور قانونی جرم بھی ہے۔ اماں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہیں پہلے ہی سب بتا دیا تھا، اب اگر تمہارا کہا میں نے مان لیا ہے تو مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ ایک دن میں اماں کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تبھی اچانک کچن میں وہ عورت آ گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، کل تو یہ نہ تھے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا اس لڑکے نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ ایسا سوچنا بھی میرے لیے گناہ لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تھوڑی سی چینی مل جائے گی؟ میں نے اسے تھوڑی سی چینی کٹوری میں ڈال دی۔ وہ جانے لگی تو دل چاہا کہ پوچھ لوں کہ چہرے پر کیا ہوا ہے، مگر اماں کی بات پھر ذہن میں آ گئی جو اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور ان سے کہا، اماں اوپر والی آنٹی آئی تھیں، ان کے چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ اماں حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے اماں سے کہا
کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں ہم نے کیسے لوگوں کو گھر کرائے پر دے دیا، کل اس کے گھر جا کر پتہ کروں گی ان میں مسئلہ کیا ہے۔ آج تو ابھی پہلا دن تھا، تو پہلے دن ہی ہم لوگوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی، آگے نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی آپسی معاملات ہوں، مگر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ اماں بولی، میں شبنم سے ہی پتہ کروں گی آخر بات کیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مگر اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ پڑوسن کی طرف نہ جا سکی۔ مگر اب تو دن بدن حالات بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ایک روز رات کو ہم دونوں ماں بیٹی کمرے میں سو رہے تھے، جب اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری اماں کی وجہ سے نیند بہت کچی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم چونک اٹھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آواز لگا کر پوچھا، کون ہے؟ تو مجھے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اٹھو، کمرے میں کوئی ہے۔ اماں بھی بکھلا کر اٹھ گئی اور کہنے لگی، کون ہے کمرے میں؟ میں نے جلدی سے اپنے پاس بڑی لائٹ اٹھائی اور اس کی روشنی میں دیکھنے لگی۔ تبھی یہ کونے میں ایک عورت چھپی بیٹھی تھی۔ میں ایک دم چیخ اٹھی اور جلدی سے اس عورت کو پکڑ لیا، مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اوپر والی پڑوسن ہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور پاس بڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ تو وہ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے آج اپنے کمرے میں پناہ دے دو، میں کل واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ حیرانی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اشارے سے مجھے منع کرنے لگی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ تبھی وہ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے مت بھیجو، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ کوئی بیٹا بھلا کیسے اپنی ماں سے نفرت کر سکتا تھا، مگر اس عورت کو دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے یہ رشتہ بھی اب کھوکھلا ہو گیا ہے، اس رشتے میں کوئی ایمانداری اور پیار محبت نہیں رہا۔ میں نے اس عورت کو پانی پلایا اور تسلی سے وہاں پر کچھ دیر بیٹھنے دیا۔ جب اسے وہاں پہ بیٹھے آدھا گھنٹہ گزرا تو میں نے اسے درخواست کی کہ اب اوپر چلی جائیں، ورنہ آپ کے بیٹے ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم دکھ سا چھا گیا، چہرہ افسردہ ہو گیا اور وہ آنسو صاف کر کے خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ پہلے تو وہ جانے کو تیار نہیں تھی، مگر اب کیا ہوا جو اچانک سے بغیر کچھ کہے وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے اور اماں کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ہم دونوں نے وہ رات جاگ کر کاٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ میں نے اسے پوچھا، ان دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ایک دن نہیں ہوا ہمارے گھر آئے ہوئے اور دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو شبنم کے چہرے سے ایک دم ہوائیں اڑ گئی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، آپ لوگ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، وہ لڑ رہے ہیں یا جو بھی کریں، آپ دونوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، مسئلہ کیسے نہیں ہوگا؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر سے تو آج تک کبھی کوئی آواز باہر تک نہ گئی۔ تم تو جانتی ہو کہ اس کے ابا بھی بہت نرم مزاج کے تھے، آج تک تو انہوں نے بھی کبھی چیخ کر یا اونچی آواز میں بات نہ کی۔ اب ایک دم سے چیخو پکار، شور و غل و رونے کی آوازیں جب گھر سے باہر جائیں گی تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے۔ اور تم جانتی ہو کہ ہم ماں بیٹی دونوں تنہا رہتی ہیں، ہم اب کوئی نئی آزمائش اور نئی مصیبت گلے نہیں ڈال سکتے۔ تبھی شبنم کہنے لگی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اکثر گھروں میں لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، آنٹی لڑائی ہو جاتی ہے مگر کوئی بیٹا اپنی ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے ابھی آج ہی صبح اس عورت کے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے ہیں،
رات کو وہ روتے ہوئے ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اب بتائیں کہ ہم اس سب کے بعد کیا کریں؟ ہمارے لیے تو یہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ اگر ان کا کوئی رشتہ آپ سے نہ ہوتا تو ہم تو ایک دن بھی ان کو اپنے ساتھ نہ رکھتے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، آپ ان کو خود سمجھائیں گی یا ہم کچھ کریں؟ تبھی شبنم آنٹی کہنے لگی، نہیں، میں خود کہہ دوں گی، تم لوگ کچھ مت کہنا ورنہ مزید برا ہو جائے گا۔ میں اور اماں لمبا سانس کھینچ کر بیٹھ گئے اور کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی، مگر اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا مسئلہ ہے۔ مگر پڑوسن کہنے لگی کہ ان کے معاملات ان پر ہی چھوڑ دیں، اور اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں سے پوچھے بغیر ہی اس لڑکے کو خود سمجھاؤں گی کہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرے، ورنہ ہم انہیں گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک شام اماں بازار سے سامان لینے گئی ہوئی تھی تو میں سیدھا اوپر چوبارے پر چلی گئی۔ وہاں لڑکا اکیلا تھا، شاید وہ عورت بھی گھر پر نہیں تھی یا شاید کہیں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں، تو وہ بہت نرمی سے میرے ساتھ پیش آنے لگا اور کہنے لگا کہ جی کہیں، کیا کہنا ہے؟ اس کے اس لہجے پر میں حیران رہ گئی۔ اس کا دیکھ کر تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا۔ میں نے کہا، اکثر اوقات آپ کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آتی ہے، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ اپنی اماں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کرنا جرم ہے۔ تو میری بات پر کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اچانک سے میری نظر سامنے اٹھی تو وہاں پر عورت شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو غصے سے گھورا اور کہا کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ایک تو تم اپنی ماں پر ظلم کرتے ہو، اس پہ ہنس کر دکھا رہے ہو۔ تو اس کا کہکا بلند ہوتا گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، اور پھر اس عورت کی طرف منہ کر کے دیکھ کر کہنے لگا، لو سن لو، اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے، نہ جانے کون سا عذاب تھا جب تم مجھ پر نازل ہو گئی تھی، اور نہ جانے کب تم میری جان چھوڑو گی۔ اگر زمین جائیداد کا مسئلہ نہ ہوتا تو کب کا تمہیں طلاق دے چکا ہوتا۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں نے حیرانی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ لڑکا میری حیرانی پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ماں بیٹا نہیں۔ جیسے ہی اماں گھر آئی میں نے انہیں بتایا، اماں وہ ماں بیٹا نہیں بلکہ میاں بیوی ہیں۔ پہلے تو اماں میری بات پر حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی، تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اب دل ہی دل میں مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ میں آج ان کے چوباڑے میں ان کو سمجھانے گئی تھی تو اماں مجھ پر غصہ ہوں گی۔ مگر اب جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں تھا، حقیقت تو اماں کو پتہ چل ہی جانی تھی، اس لیے میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی۔ اماں تو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہا کہ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں نے اماں سے کہا، بیوی بھی ہیں تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اماں نے سر جھٹکا اور کہنے لگی، ایک تم اور ایک تمہاری سوچ، ان دونوں کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کے ہی رہوں گی، کیونکہ جو دکھائی دے رہا تھا اصل میں ویسا کچھ نہیں تھا۔ شبنم پڑوسن کا گھبرانا، اس عورت کے چہرے پر نیل کے نشان، چیخو پکار، یہ سب عام باتیں نہیں تھیں۔ ایک رات اس لڑکے کی سچائی جاننے کے لیے چپکے سے ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تو وہ ہوش اڑ گئے جب اگلے دن ویڈیو دیکھی، کیونکہ اس میں تو اوپر چوباڑے میں بہت سی عورتیں تھیں۔ وہاں کے حالات دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہاں زہریلی ادویات بنائی جا رہی تھیں اور نازیبا حرکات بھی ہو رہی تھیں۔ یہ سب ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اماں میرے سر پر آ کے کھڑی ہو گئی اور اماں نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی، مگر میں تو ابھی بھی اس ویڈیو میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا،
اماں ہمارے گھر میں جرم ہو رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ میں آپ سے کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں عجیب سی بدبو کس چیز کی آ رہی ہے۔ لگتا ہے اوپر والے کرایہ دار گھر کو اچھے سے صاف نہیں رکھتے۔ مگر اماں، وہ گندگی کی نہیں بلکہ زہریلی ادویات کی بدبو تھی، اور اس سب میں آپ مانے نہ مانے ہماری پڑوسن بھی شامل ہے۔ اماں بھی اب پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب جلد سے جلد پولیس میں خبر کر دیں، اس سے پہلے کہ سب الزام ہم پر آ جائے۔ اماں نے کہا کہ نہیں، ہم پولیس میں خبر نہیں کر سکتے، ہم دونوں ماں بیٹی آخر کس کس کو گواہی دیتے پھریں گے۔ اب تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل بن گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی پریشان تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی بیوی بے قصور ہے۔ اچانک سے ایک روز میں اور اماں گندم صاف کر رہے تھے جب گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور اماں ایک دم چونک اٹھے۔ ہم دونوں کا وجود کانپ رہا تھا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پولیس کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے گھر میں جرم ہو رہا ہے۔ اچانک سے باہر دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا اور آوازیں آنے لگیں۔ محلے والے سب اکٹھے ہو گئے۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو پولیس اماں کو دھکا دیتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر آ گئی۔ پورا گھر تلاش کر ڈالا مگر انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہ ملی۔ تبھی وہ ہمیں گھورتے ہوئے کہنے لگے کہ یہاں پر زہریلی ادویات بن رہی ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت سے جرائم ہوتے ہیں۔ تبھی ایک پولیس انسپکٹر نے لیڈیز پولیس اہلکار کو کہا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لو۔ ہم دونوں تو بے قصور ہو کر بھی مجرم بن چکے تھے۔ پولیس اوپر گئی اور لڑکے کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی۔ 2 پولیس اہلکار نے اس عورت کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں اور اماں پولیس کو سمجھاتے رہے کہ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تبھی میری نظر شبنم پر پڑی جو وہاں سے نظریں بچا کے بھاگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ وہ بھی مجرم ہے، اسے بھی پکڑ لو۔ ایک پولیس نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کو بھی پکڑ کر قید کر لیا۔ جرم تو ہمارے سامنے ہو ہی رہا تھا، جرم کا تو ہم جانتے تھے، مگر ہمیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پورا 1 سال کا وقت لگا تھا۔ اس سال میں ہم نے جو جیل کاٹی وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بہت تکلیف دیتا ہے کسی کا عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنا اور پھر اچانک سے ذلت کی زندگی کاٹنا۔ جب ہم دونوں ماں بیٹی چھوٹ کر واپس گھر آئے تو محلے والے ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے جو آزمائش کے بعد وقت گزارا وہ بہت مشکل تھا۔ پھر میرے کہنے پہ اماں نے وہ گھر بیچ دیا اور ہم دوسرے شہر آ گئے۔ پھر کہیں جا کر ہماری زندگی میں سکون آیا، مگر ہمیں وہ وقت آج تک نہیں بھولا جو ہم نے جیل میں کاٹا اور جس میں ہم بے قصور ہو کر بھی گنہگار ٹھہرایا گیا۔ کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنا محض بے وقوفی ہے، چاہے وہ آپ کے جاننے والا ہو یا انجان ہو۔ اگر کوئی اپنا گھر دے رہا ہو تو اس کی پہلے سے طریقے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے اور آپ ساری زندگی اس نقصان کا خمیازہ ہی بھگتتے رہو۔